اسلام کی بہار بہار شریعت. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت. جی ہاں، آپ کو زندگی میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا ہمیں شرعی حل مل جائے، تو الحمدللہ آپ کے لیے ہی IDS بہار شریعت اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. جلدی سے ہمارے اس YouTube چینل IDS بہار شریعت کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دیگر پلیٹ فارمز پہ جو اس کے پیجز ہیں اس کو لائک اینڈ فالو کر لیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے. جی اچھا مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ بعض لوگ فری لانسنگ پر مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں اور وہیں ڈیوٹی کے دوران آفس کا کوئی کام نہیں ہوتا تو فری لانسنگ پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات اجازت ہوتی ہے لے لیتے ہیں، بعض اوقات اجازت نہیں لیتے، تو کتنی شرعی طور پر اس میں یہ کرنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب ہم کسی کا کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ کوئی پیمنٹ ہمیں ملتی ہے تو اس طریقہ کار کو کہا جاتا ہے اجارہ، یعرض کہلاتا ہے. اب یہ اجارہ جب کرتے ہیں تو ہم اجیر بن جاتے ہیں. اجیر جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجیر مشترک ہوتا ہے اور اجیر خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اجیر مشترک وہ ہوتا ہے جو مختلف لوگوں کے کام کا اجارہ کرتا ہے، اس میں وقت کا کوئی اجارہ نہیں بالکل ہوتا. ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے اجیر خاص، جیسے کہ مثال کے طور پر اب یہ جاب والی آپ نے ذکر کی، تو اجیر خاص پر یہ لازم ہے کہ جب اس نے اپنا ایک وقت کہیں اور بیچ دیا ہے، 9 to 5 اگر وہ کہیں جاب کر رہا ہے تو اب یہی وقت کسی اور کو بیچ نہیں سکتا. اچھا، بیچ نہیں سکتے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے اندر کسی اور کے لیے کام کر کے اس کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں لے سکتا. صحیح. اب یہ جو فری لانسنگ پروجیکٹس ہیں، اگر یہ اپنے آفس ٹائم کے اندر کام کر رہا ہے تو یہاں پر یہ اپنے آفس کے اندر دو چیزوں کا پابند ہے، ایک کام کا اور ایک اس وقت کے اندر وہاں پر حاضر رہنے کا. صحیح. اگر آفس کی طرف سے کام نہیں ہے تو دوسری ذمہ داری اس کی ابھی بھی باقی ہے کہ اس وقت کے اندر وہاں پر موجود رہے، اویلیبل رہے. اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت لے لی ہے، تو یہ اجازت اگر آپ کو جو مستاجر ہے وہ اجازت دے بھی دیتا ہے تو اس کی اجازت بھی کافی نہیں ہوگی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرمایا اور یہ شریعت کا حق ہے. اللہ، اور شریعت ہی اس کو ساکت کرے گی تو ہوگا، کوئی اور ساکت نہیں کر سکتا. تو اگر اس نے اجازت دے بھی دی ہے تو آپ اس وقت کو کہیں اور استعمال نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا کوئی پرسنل اور ذاتی کام ہے جس کے اگینسٹ کوئی پیمنٹ نہیں لے رہا، جیسے بعض اوقات آفس میں کام نہیں ہوتا، کچھ مطالعہ کر لیا، مزید لرننگ کر لی، تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا. فری لانسنگ پروجیکٹس اس میں نہیں کر سکتے. اچھا، جہاں سے ارننگ ہو رہی ہے وہ والا کام اس جگہ پہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین کرام کو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز پہ آپ ٹائپ کر کے مسئلہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی IDS بہار شریعت میں شامل کیا جائے گا، مفتی صاحب سے اس کا شرعی حل بھی معلوم کیا جائے گا. اچھا علامہ صاحب، کچھ لوگ زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں اور دین کے معاملے میں بھی مطلب کہتے ہیں بھائی ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو. اب جانتے ہیں کہ بھائی اس امام کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے مختلف ہے، یعنی کہ وہ ایک الگ ان کا انداز ہے، الگ فکر ہے ان کی، تو کہتے ہیں نہیں نماز اللہ قبول فرما لے گا. تو ایسی صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، امام کے لیے شریعت نے معیار مقرر کیا ہے. صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ نے ایک امام کو ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کی نماز ادا کروائی اور جانب قبلہ تھوک دیا. اللہ، اب یہ ایک عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ نہیں ہے، یہ عمل ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا نا تو سرکار علیہ السلام جلال میں تشریف لے اور فرمایا کہ تم میں سے آج کے بعد کوئی شخص اس کے پیچھے نماز ادا نہ کرے. اللہ اکبر. تو اگلی مرتبہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں نے انہیں روک دیا اور سرکار علیہ السلام کا یہ کلام سنایا. تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار سے پوچھا کہ آپ نے ایسا فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں نے ہی یہ کہا ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے. اللہ. اب ان کو امامت سے کیوں روکا؟ کیونکہ ان کے عمل میں ایک کوتاہی ہوئی. یہ عمل کی کوتاہی ہے، اس سے بڑی کوتاہی جو وہ عقیدے کے اندر ہوتی ہے. اللہ. جب کسی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا
جب وہ گمراہی کی حد تک چلا جائے گا، اگر کفر تک چلا گیا تو پھر تو اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی، تو ہماری کیا ہوگی؟ لیکن اگر وہ گمراہی کی حد تک اگر چلا گیا، وہ گناہ گار ہوگا اور ایسی نماز کو دہرانا ہوگا. اور یہ جو فکر ہے نا کہ ہمیں تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا، جی معیار شرع کو نہ دیکھنا، تو میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی امام صاحب واش روم سے نکلیں اور ڈائریکٹ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ ان کے پیچھے بھی نماز ادا کر رہے ہیں. وہاں پہ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، انہوں نے تو جو وہ وضو ہی نہیں کیا. کیا خوبصورت مثال سے سمجھا آپ نے. اب اگر امام نے وضو نہ کیا ہو تو آپ کی یہ نیت کافی نہیں ہے جی کہ ہمیں تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا. جی کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کا حکم ہے. تو جس طریقے سے وضو کرنا شریعت کا حکم ہے نا، اسی طریقے سے امام کا صحیح العقیدہ ہونا بھی شریعت کا حکم ہے. بہت پیاری بات. تو اب اگر یہاں پہ آپ اپنی نیت کا اظہار کریں اور پھر کہیں کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لوں تو یہ کافی نہیں ہوگا. بہرحال اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھتا ہے وہ گناہ گار ہوگا اور ایسی نماز کو دہرانا ہوگا. صحیح. مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ بعض شاپنگ مالز میں گیمز لگی ہوتی ہیں جس میں وہ لیور ٹوکن وغیرہ خریدتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں اور پھر لیور کے ذریعے وہ کھلونا وغیرہ اس میں سے حاصل کرتے ہیں. حاصل کر لیا تو آپ کا نصیب ہے، نہیں کیا تو آپ کا ٹکٹ ضائع ہو گیا. تو یہ عمل درست ہے؟ ہمیں جو علماء کی تعلیمات ملتی ہیں، جو جوئے کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے، اس کی تعریف علماء نے یہ فرمائی ہے کہ جو غالب ہوگا وہ مغلوب کا کچھ نہ کچھ مال حاصل کر لے. آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو جیت گیا وہ فائدے میں، جو ہار گیا وہ نقصان میں. اب اگر ہم اس گیم کو دیکھیں نا اس تعریف کی روشنی میں، تو آپ ایک ٹکٹ خرید رہے ہیں، یہ آپ نے مال لگا دیا اور سامنے بھی مال موجود ہے، اس نے بھی اپنا مال لگایا ہوا ہے. اب اگر آپ نے ٹکٹ کے تھرو وہ مال حاصل کر لیا تو آپ فائدے میں آ گئے، آپ کے مال کی بچت ہو گئی اور سامنے والے کا نقصان ہوا. اور اگر آپ نے کچھ حاصل نہ کر سکے تو آپ کی جو ٹکٹ خریدی ہوئی تھی وہ بیکار ہو گئی اور سامنے والے کا مال بچ گیا. تو یہ اس تعریف کے اوپر پورا جوا بن رہا ہے اور جوئے کو شریعت مطہرہ نے سختی سے منع فرمایا. اللہ. اب یہاں پر ہمارے یہاں پہ جو لوگ یہ کھیلتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ بچوں کی تھوڑی سی ضد کے اوپر ہم اس طرح کی گیمز کے اوپر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی. تو دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ آپ کو نظر نہ آئے، لیکن میدان معاشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے اجتناب ضروری ہے. صحیح. مفتی صاحب مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوگا اور آپ نے بڑی کمال توجہ دلائی ہے، اور اس جواب کی روشنی میں مجھے نہیں لگتا کہ ماں باپ راضی ہو کر بچوں کو ان گیمز کی طرف لے کر جائیں گے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا خوبصورت مسئلہ ہمارے ناظرین کو بتایا، ہم سب کی نالج میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب اگلا سوال یہ تھا کہ احناف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ امام اعظم کے قول کو صحیح حدیث پر بھی ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے سامنے آپ احادیث پڑھ کر مسئلہ سمجھائیں تو کہتے ہیں بھائی ہمارے امام کا قول اس کے خلاف ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو احناف ایسا کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک آپ مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھیں گے نا تو اسی طرح کی باتیں ہوں گی. اچھا. ایک ہوتا ہے مقلد اور ایک ہوتا ہے مجتہد. صحیح. مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے خود مسئلہ اخذ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو پھر لازم یہی ہے کہ اس کے سامنے جتنے دلائل موجود ہیں وہ اسی سے ہی مسئلہ اخذ کرے، وہ کسی امام کی پیروی نہ کرے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد ہیں، وہ امام اعظم کی پیروی نہیں کرتے. لیکن آپ اور میں، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ اخذ کر سکیں. تو ہم پر تو یہ لازم ہے کہ ہم کسی مجتہد کی پیروی کریں، ورنہ گمراہی میں مبتلا ہوں گے. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی احناف ایسا کرتے ہیں؟ تو یہ صرف ایک الزام ہے، ورنہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر قول دیکھیں تو امام اعظم فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی. جب کوئی مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. واہ واہ واہ. اور اس اصول کی بنیاد پر امام اعظم کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں نے امام اعظم سے کئی مسائل میں اختلاف کیے. اچھا. جیسے بے استثناء ہے. بے استثناء مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آرڈر پہ کوئی مال بنواتے ہیں. صحیح. تو اس میں جو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قیاس کے تھرو، یعنی احادیث میں یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. تو امام اعظم کے سامنے یہ احادیث موجود تھی تو آپ نے اس سے منع فرمایا. صحیح. لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے سامنے ایسی احادیث موجود تھیں جس میں سرکار علیہ السلام کے سامنے یہ آرڈر پر مال بنوانے کی بے ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک یہ جائز ہے اور آج احناف اسی پر عمل کرتے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو نہیں کرتے اس طرح سے. اب یہ جو پرابلم ہوتی ہے نا، جہاں پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک صحیح حدیث ہمارے سامنے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. جی جی. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. صحیح حدیث کے اندر ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی.
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. صحیح. تو اب صحیح حدیث کیا ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے. جی. اسی لیے بعض ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے. صحیح. لیکن امام اعظم منع فرماتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک ایک اصول ہے کہ حدیث کا صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث میں بھی درجات ہوتے ہیں. خبر واحد، خبر مشہور، خبر متواتر، یہ سارے درجات. اب امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر حدیث خبر واحد ہے نا تو اس کی وجہ سے ہم قرآن کا مفہوم نہیں بدلیں گے بلکہ قرآن کے مفہوم کی وجہ سے صحیح حدیث کے مفہوم کو بدلیں گے کیونکہ وہ خبر واحد ہے. بالکل ٹھیک. تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو. تو اب امام اعظم کہتے ہیں کہ امام بھی تو وہ قرات ہی کر رہا ہے نا، قرآن ہی پڑھ رہا ہے، تو مقتدی پر لازم ہے وہ خاموش رہے. بالکل صحیح. سرکار کی حدیث اس کے لیے ہے جو امام ہو یا جو اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہو. اور جب وہ امام کے پیچھے مقتدی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ قرات الامام لہو قرات، کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. تو یہ مسئلے کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں یہی بات کرتے رہیں گے. اور ہم یوں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ امام اعظم نے حدیث سے استدلال کیا ہے یا قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فقہی مسئلہ ہے، اس میں ہم مکلف ہی اس بات کے، تو ہم امام اعظم کو فالو کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس مسئلے کو، اس کی وضاحت فرمائی ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، معاملہ عجیب سا ہے، سوال تو عجیب نہیں ہے، کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو شادی بیاہ خوشی کا موقع ہو تو پھر وہ رحمان کو یاد نہیں کرتے، کوئی ایسی بزم نہیں سجاتے کہ جس میں رحمان کا شکر ادا کیا جائے کہ مولا تو نے یہ نعمت عطا فرمائی. اچھا پھر کچھ احباب ہیں کہ جو یہ اہتمام کرتے ہیں، نعت خوانی کرواتے ہیں، ذکر و اذکار کی خوبصورت محفل سجاتے ہیں، مگر اسی مقام پر دوسرے دن تیسرے دن گانے باجے، مہندی، اور یہ ماحول بھی وہاں وہی فیملی اہتمام کرتی ہے. سمجھایا جائے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعت خوانی سے بیک ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار سے بیک ہو جاتے ہیں، پر یہ رسمیں نہیں چھوڑتے. تو حضرت کوئی ایسا انداز، آپ ایسے جملے ارشاد فرمائیں کہ جس سے ان کو استقامت مل جائے اچھی محفل پر، اور یہ جو خرافات جو شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے اس سے وہ بیک ہو جائیں. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا ذہن نہیں بنے گا نا کہ جس طریقے سے ہم مشکلات میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں ویسے ہی ہم خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد کریں، بالکل صحیح، تب تک یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شروع میں نعت خوانی کر لی تو اس کی برکتیں مل جائیں گی، بعد میں ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہے ہمیں اس کی کھلی اجازت مل گئی. یاد رکھیے گا کہ نیکی جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اگر نیکی کے بعد گناہ کیا جائے نا تو وہ گناہ بعض اوقات نیکی کو مٹا دیتا ہے. اللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی اچھی نیت سے نعت خوانی کر رہا ہے تو اس کو نعت خوانی کی برکتیں نہیں ملیں گی. انشاءاللہ امید ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو کچھ نہ کچھ برکتیں ضرور ملیں گی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نعت خوانی کر لی تو بعد میں گناہوں کی اجازت مل گئی. اللہ. گناہ کی اجازت تو کسی صورت نہیں مل سکتی نا. آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ سب کا بدلہ میں نے دنیا میں عطا کر دیا، ان کا بدلہ جو وہ آخرت میں ہی ادا کیا جائے گا. اس کے باوجود ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ وہی تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں انسان نہ بنا ہوتا تاکہ مجھے آخرت کا جواب نہ دینا پڑتا. تو وہ تو جنت کی بشارتیں حاصل کرنے کے بعد گناہوں کے لیے چھٹی نہ سمجھیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے نعت خوانی کر لی، ہم نے کسی عالم دین کا بیان کر لیا، بس یہ برکتیں کافی ہیں، اب ہم گناہ کریں. تو اس میں معتدل راستہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جائز امور اختیار کر لیں. کبھی گھر میں کچھ احباب جمع ہو گئے، کچھ آپ نے جو وہ گفتگو کر لی، خواتین نے آپس میں مہندی لگا لی پردے کا اہتمام کر کے، یہ اہتمام کر لیں. ولیمہ آپ نے تھوڑا سا اچھا کر لیا، لیکن گناہوں بھری محفل کا اہتمام نہ کریں. بس وہ نعت خوانی کی محفل اور بیان کی محفل تک رکیں. اس سے زیادہ اگر آپ جائیں گے تو وہ جو برکتیں وہاں سے ملی ہیں نا اس کی کمی ہو جائے گی. نہیں مفتی، خوشی کا موقع ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا، یہ کہتے ہیں وہ گھر کے بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ معاشرے کو دیکھ لیں یا آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آخری سوال ہے اس نشست میں کہ یہ وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے اور اس کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ یقیناً مختصر وقت میں مکمل تفصیل تو ممکن نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، ہر کیس میں کچھ مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے مطابق بھی حل بتایا جاتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بنیادی باتیں بتا دی جائیں تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے.
دیکھیں اس میں سب سے پہلے اصول تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ بعض اوقات بچے جو ہے نا وہ اپنے والدین سے زندگی میں وراثت کا مطالبہ کرتے ہیں تو درست نہیں، یہ فوتگی کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ اب جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، یعنی جو کفن دفن کے معاملات ہیں وہ کریں، لیکن اس کے اندر سویم تیجا چالیسواں کی جو محفلیں ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں وہ وراثت کے مال سے نہیں کر سکتے، وہ اگر کوئی اپنے جو وارثین ہیں ان میں سے کوئی اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ صحیح میت کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن وراثت کے مال سے نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ یہ آتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ میت پہ اگر کوئی قرض ہے تو پہلے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی، صحیح۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال سے وہ وصیت نافذ ہوگی، اگر وہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ ہے تو بالغ ورثاء اگر اس کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نابالغ کی اجازت بھی کافی نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی اجازت کے ساتھ اس کا مال آپ نہیں کر سکتے صحیح، اگر اس کا حق تلف ہو رہا ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اصحاب فرائض ہوتے ہیں، یعنی وہ افراد جن کا حصہ قرآن میں بیان کیا گیا، صحیح، جیسے میاں بیوی ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عصبہ آتے ہیں۔ یہاں پہ میں خاص طور پر یہ بات ضرور ذکر کروں گا کہ یہ جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نا، گھر کے کچھ افراد بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہ حصہ لے لو، تم یہ مال لے لو، اور یہ تقسیم ہو گئی۔ اور بعض اوقات والدین کو محروم رکھا جاتا ہے، یعنی جو فوت ہوا ہے اس کے والدین کو، اس کی اولاد کو تو حصہ مل جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر والدین کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہی نہیں ہے وراثت میں۔ میں یہاں پہ یہ ضرور ذکر کروں گا کہ چچا اور چچا کے بیٹے کا بھی حصہ بن سکتا ہے، اسی لیے جب آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں سوال پوچھنے کے لیے تو جتنے ممکنہ رشتہ دار ہوں ان کا ضرور تذکرہ کریں تاکہ آپ کو صحیح انداز سے وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار معلوم ہو سکے۔ وہی بات ہے کہ مختصر وقت میں یہاں تو قریب کے رشتے بھی چھپائے جاتے ہیں، وہ بھی زیادہ مل جائے۔ ہاں، اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دادا دادی بےچارے مستحق ہوتے ہیں، پوتا پوتی آپس میں مال تقسیم کرتے ہیں، دادا دادی محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ مختصر وقت میں صرف تنبیہ کے لیے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ ورثاء کے جو حصص ہیں، جو ممکنہ وارثین ہیں، ان کا خیال کریں تاکہ کسی کا مال ناحق نہ دبائے، کیونکہ یہاں آپ دے دیں گے، یہاں دیا جا سکتا ہے، وہاں بہت مشکل ہو جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بالشت پر زمین کسی کی قبضہ کی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں بٹھایا جائے گا۔ اللہ، تو کیا وہ تکلیف وہاں پہ برداشت کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں کر سکیں گے، یقیناً نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہاں پر آپ معاملات کو بہتر انداز سے حل کر لیں تاکہ میدان معاشر میں قابل گرفت نہ ہو۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے سوالات مسائل کے حل بتائے ہیں اور بڑا ہی پیارا آپ کا انداز ہے۔ مفتی مدنی رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ IDS بہار شریعت آپ نے دیکھا، اور اب آپ کو بھی کوئی مسئلہ اگر درپیش ہے یا آپ کے قرب و جوار میں کسی کو کوئی پریشانی ہے اور اس کا شرعی حل وہ چاہتا ہے تو اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں ان پر آپ ہمیں میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو جب یہاں مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا تو مسئلہ نہیں رہے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو حل مل جائے گا۔ ناظرین کرام، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دیگر مسائل کے حل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔